بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ وضو کے واجبات و شروط کا بیان ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ وضو کے شروط اور واجبات پڑھے ہیں، جیسے شروط میں آپ نے نیت وضو کے لیے شرط ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ باقی سارے واجبات ہیں، اور واجبات میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے یعنی وضو کے اعمال میں سے شروع میں ہاتھ دھونا، اور پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا، اور پھر چہرہ دھونا اس کے بعد، اور بازو دھونا اپنی کوہنیوں سمیت۔ اس سب کی تفصیل آپ نے کچھ اختلاف کے ساتھ اور کچھ اتفاق کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ بازو دھونے کے بعد جو وضو کا اگلا واجب ہے وہ ہے کانوں سمیت سر کا مسح کرنا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلے ہے سر کا مسح۔ سر کے مسح کا کیا حکم ہے؟ سر کے مسح کو بالاتفاق سب نے واجب اور وضو کا رکن قرار دیا۔ وضو کا رکن ہے، واجب ہے، یہ فرض ہے۔ واجب، فرض، رکن ایک ہی معنی میں قریب قریب استعمال ہوتے ہیں۔ اصول فقہ میں آپ مزید ان میں کچھ فرق ہلکا پھلکا پڑھ لیں گے۔ جمہور نے کوئی واجب اور فرض میں فرق نہیں کیا۔ حنفی تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو قرآن کریم سے یا سنت متواترہ سے ثابت ہو اس کو فرض کہہ دیتے ہیں، اور جو خبر واحد سے جو ان کے نزدیک ظن کا فائدہ دیتی ہے اس سے ثابت ہو اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ تو دلیل کی قوت اور کچھ کمزوری کے اعتبار سے ان کے ہاں یوں فرق ہو جاتا ہے، جبکہ جمہور نے جو بھی دلیل صحیح سے امر ثابت اس کو واجب یا اس کو فرض کا ہے، اور فرض اور واجب سے ہی کسی عمل کا رکن ہونا ثابت۔ تو خیر، سر کا مسح کرنا وضو میں بالاتفاق واجب ہے، وضو کا رکن ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کئی ایک ادلہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آیت الوضو میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور حدیث میں بھی اس کی کئی ایک احادیث میں دلیل موجود ہے۔ ان میں سے ایک ہی ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو کر کے دکھایا، یہ صحیحین یا دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ان حمران مولا عثمان ابن عفان، حمران بیان کرتے ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہ رآ عثمان توضا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، انہوں نے پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من انائہ، اور اس برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا، یعنی باہر پانی انڈیل کر ہاتھوں کو دھویا، فغسلہما ثلاث مرات، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر دائیں ہاتھ کو پانی میں داخل کیا۔ اب باہر ہاتھوں دونوں کو دھو لیا، اور پھر برتن کے اندر ہاتھ دایاں داخل کر کے پانی لیتے رہے۔ ثم تمزمز واستنشق، اور پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور ناک سے پانی کو جھاڑا۔ استنشاق کہتے ہیں نتنوں کے ذریعے پانی اوپر کھینچنے کو اور چڑھانے کو۔ یہ لفظ تمزمز واستنشق واستنثر عام طور پہ احادیث وضو میں آتے ہیں۔ تمزمزہ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر پانی کو حرکت دینا۔ کلی میں انگلی منہ میں مارنا لازم نہیں، لیکن منہ میں پانی ڈال کر پانی کو حرکت دینی چاہیے، اور منہ میں پانی ڈال کر ویسے نکال لینا، اس سے کلی کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ تو تمزمزہ اس کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو حرکت دینا، اور استنشقہ کا معنی لغوی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر نتنوں سے پانی کو تھوڑا اوپر کھینچنا، تھوڑا پانی اوپر لے جانا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مبالغہ کا حکم دیا، آپ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑا مبالغہ کرو، یعنی تھوڑا اوپر تک پانی لے جاؤ۔ ہاں اگر روزہ ہو پھر ایسا نہ کرو، کیونکہ پانی حلق میں جا سکتا ہے، تو تھوڑا پانی اوپر لے جانا چاہیے، تھوڑا سا ناک میں پانی لگا کر ہلکا سا نیچے کر لینا، اس سے استنشاق کا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس میں تھوڑا مبالغہ کرنا اور نتنوں سے پانی اوپر کھینچنے کو استنشاق کہتے ہیں۔
اور وستنسرا کا معنی ہے کہ جو پانی اوپر کھینچا اس کو جھاڑنا، یعنی اس کو زور سے باہر نکالنا اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ویدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور بازوں کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ یہ ہمارا جو محل شاہد ہے یہ الفاظ ہے، ثم مسح برأسہ، ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر ہر پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال حضرت عثمان اس انداز میں وضو کر کے کہنے لگے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء هذا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو کی طرح ہی وضو کیا کرتے تھے۔ وقال، اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی آپ اس طرح وضو کر کے فرماتے، من توضأ نحو وضوء هذا، کہ جو میرے اس وضو کے مثل وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھے، یعنی نفل پڑھے، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا نفل وہ سنت ہے، مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، کہ ان 2 رکعت میں اپنے دل میں کوئی زیادہ خیالات نہ دوڑائے، یعنی پورے دل کے حضور کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعت میں اپنے دل میں کوئی باتیں نہ کرے، مراد خیالات کو نماز کی طرف مرکوز رکھے، حت الوسع اور حت الامکان، جس حد تک ممکن ہے۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کا سب گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام کے سر کے مسح کرنے کا بیان ہے، یہ محل شاہد ہے، ثم مسح برأسہ۔ اب سر کا مسح کرنا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن کتنے سر کا مسح کرنا لازم ہے، اس میں تھوڑا اختلاف، کیا پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے یا کچھ سر کا مسح کفایت کر جاتا ہے؟ تو دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ فقہا کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ سر کا مسح کرنا واجب ہے، سر کے مسح کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کتنے حصے کا مسح کر لے تو وجوب کے لیے کافی ہے، یعنی کتنے حصے کا مسح کر لے تو واجب ادا ہو جائے گا اور وہ وضو نماز کے لیے کفایت کرے گا۔ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، یعنی سر کے اگلے حصے سے لے کر آخر تک پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، اور ان کے ہاں مسح کی وہ مسنون کیفیت وہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کر پیچھے لے جاؤ سر کے آخری حصے تک، اور وہاں سے پھر سامنے لے آؤ، یہ پورے سر کے مسح کی کیفیت ہے۔ یہ مالکی اور حنابلہ کا موقف ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے ادلہ بالکل واضح ہیں۔ آیت وضو میں اللہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وجہ استدلال کیا ہے؟ ان استدلال کیسے یا انہوں نے کیسے دلیل بنائی اس آیت کے الفاظ کو؟ اس میں با استیعاب، با استیعاب کے لیے بھی آتی ہے، با الساق کے لیے بھی آتی ہے، آپ نحو میں پڑھ لیں گے۔ استیعاب میں نے پوری طرح معنی کو محیط ہونا، یعنی با اپنے معنی کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے آتی ہے، جس کے ساتھ آئے اس کے اندر پورا مفہوم پیدا کر دیتی ہے۔ اور الساق کا معنی ہے کہ فعل کو اپنے معمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے با آتی ہے، یعنی بات تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ تبعیض کہتے ہیں کہ بعض حصے پر اگر مسح کر لیں تو کفایت کرے، با یہاں پر ان کے ہاں تبعیض کے لیے نہیں بلکہ استیعاب کے لیے، کہ پورے سر کو شامل کرنے کے لیے ہے مسح میں، اور الساق کے لیے، الساق کا مطلب یہ ہے کہ فعل کو اپنے معمول کے ساتھ جوڑتی ہے، رؤوس کے ساتھ، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ کی بجائے مسح یمسح یہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے لفظ، تو یہ تاریہ کے لیے، الساق کے لیے اور استیعاب کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ استیعاب اور الساق کا معنی ہے مکمل سر کو شامل ہے، یہ مسح یعنی باعث مقصد کے لیے آئی ہے تاکہ مسح کا حکم پورے سر کو شامل کر دے، پورے سر پر محیط کر دے۔ اور تبعیض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سر کے بعض حصے کو شامل، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے کچھ سر کا مسح کر لو، جیسے آپ کہتے ہیں نا تبعیض میں، نحو میں آپ مثالیں ایسی پڑھیں گے، اخذتہ بثوبہ، میں نے اس کو اس کے کپڑے سے پکڑا۔ آپ پورے کپڑے سے تو نہیں پکڑتے، کپڑے کے کچھ حصے سے پکڑ کر انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا متوجہ کرتے ہیں، تو وہ بات تبعیض کے لیے ہے۔ ویسے عام طور پہ بات تبعیض کے لیے نہیں آتی، با الساق کے لیے آتی ہے، یعنی فعل کو اپنے معمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہے یا استیعاب کے لیے آتی ہے۔ اور تبعیض کے لیے مراد لینا ہو تو کوئی قرینہ یا کوئی وجہ چاہیے۔ تو خیر انہوں نے کہا یہ بات تبعیض کے معنی میں ہے۔
حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ یعنی دیگر فقہا نے کہا جن کا قول بعد میں آئے گا، اور پہلے قول والوں نے کہا کہ با استیاب اور الساق کے لیے ہے، تمیز کے لیے نہیں ہے. ویسے تمیز کا یہاں پر صرف معنی بیان کیا گیا ہے، باقی تمیز کا موقف دوسرا ہے. اب با وہ استیاب یا الساق کے لیے آتی ہے، اس کی دلیل جیسے اللہ فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے. اب طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوتا ہے، اس کے آس پاس سے چکر کاٹا جاتا ہے، کچھ حصے کا تو نہیں ہوتا. تو جیسے یہاں پر با الساق کے لیے آئی ہے، یا پورے اللہ کے گھر کے طواف کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، ویسے ہی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں ہے، ویسے ہی یہاں پر ہے. کہتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ کے بعد حصے کا طواف نہیں کیا جائے گا، لہذا اسی طرح سر کے بعد حصے کا مسح بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا. تو ایک تو قرآن کریم کے الفاظ پورے سر کے مسح پر دلیل ہیں، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ جو قرآن کریم کے اس لفظ کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ نے جب بھی مسح کیا پورے سر کا مسح کیا. کئی ایک حدیث میں یہ ذکر ہے، جیسے حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے ثم مسح رأسہ بیدیہ، اس کا معنی ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا. فاقبل بہما وادبر، سامنے حصے ایسے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آپ سامنے لے آئے. اس کی فاقبل بہما وادبر کی تفسیر اگلے الفاظ میں ہے. کیسے؟ بادہ بمقدم رأسہ، آپ نے سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا. ثم ذهب بهما الى قفاه، پھر ان دونوں کو، دونوں ہاتھوں کو لے گئے سر کے پچھلے حصے تک، سر کے پچھلے حصے تک لے گئے. ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، اور پھر وہیں لے آئے واپس جہاں سے آغاز کیا تھا. سر کے سامنے والے حصے سے آغاز کیا، اور سامنے والا حصہ عام طور پہ جہاں پہ بال اگتے ہیں یہاں سے، اور جہاں پہ بال اختتام ہوتے ہیں یہ آخری حصہ ہے. سامنے سے پیچھے تک لے گئے اور پھر پیچھے پچھلے حصے سے سامنے حصے تک لے آئے. یہ ہے آپ کے مسح کی کیفیت. تو آپ نے یعنی پوری طرح مسح کیا ہے، کچھ سر کا تو نہیں کیا، پورے سر کا مسح کر اس انداز میں کیا. وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث آیت وضو میں مسح کے مجمل معنی کی تفصیل ہے. یعنی اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس آیت میں سر کا مسح کرو، تو آپ نے کیسے کیا اس کا اس حدیث میں بیان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے احکام کا بیان کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سر کا مسح اس انداز میں ہوگا تبھی حق ادا ہو. اور اس بارے میں اور بہت سی احادیث، ایک حدیث بس ذکر کی گئی اور بہت سی احادیث ہیں جن میں مسح کی اسی کیفیت کا بیان ہے. دوسرا قول یہ ہے، اصل میں دوسرا اور تیسرا قول وہ ایک ہی ہے. پہلا قول آپ نے پڑھا مالکی اور حنابلہ جو جمہور کا موقف ہے، اور باقی سب ائمہ کا یہ موقف ہے جو آپ نے پہلا پڑھا، پورے سر کا مسح کرنا. مالکی، حنابلہ اور دیگر محدثین اور صحابہ اور سب ائمہ کا یہی موقف ہے. اور دوسرا موقف ہے کہ کچھ سر کا مسح کرنا واجب ہے، پورے سر کا مسح کرنا لازم نہیں. ان کے خیال میں پورے سر کا کرنا مستحب ہے بس. یعنی اس کیفیت میں جس انداز میں آپ نے مسح کیا اس انداز میں وہ کہتے ہیں مسح کرنا فقط مستحب ہے، اور وجوب ادا ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ حصے کا مسح کر لیں. پھر کچھ حصے کتنا کافی ہوگا کچھ حصے میں، اس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا. اس میں احناف کا موقف ہے کہ چوتھے سر کا مسح، چوتھے حصے کا مسح کر لیں تو کافی ہے، چوتھائی حصے کا، یعنی چوتھے حصے کا. تو ان کے خیال میں سر کا چوتھا حصہ اگر اس پر ہاتھ پھیر لیں اور اس کا مسح کر لیں تو کافی ہو جائے گا. اور شافیہ کا موقف ہے کہ نہیں، معمولی بھی ہو جائے، خواہ ایک بال کا ہی ہو جائے، معمولی سا بھی ہو جائے، خواہ ایک بال کا ہی ہو جائے، تب بھی کفایت کر جائے گا. تو یہ سر کے کچھ حصے کو کافی سمیتے ہیں. تو احناف کا موقف ہے ان میں سے دوسرا قول، سر کے چوتھائی حصے کا مسح جو پیشانی کے برابر ہو، کہتے ہیں یہ کافی ہے. پیشانی کہتے ہیں سر کے چوتھے حصے کے برابر. پیشانی کو کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ آگے ہم بیان کرتے ہیں. تو ان کے خیال میں سر کا چوتھا حصہ مسح کر لیں تو مسح ہو جائے گا، باقی پورے سر کا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ان کی دلیل آیت وضو ہے، وہی دلیل ہے، بس استدلال مختلف ہے. وجہ استدلال کیا کہتے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بات تبعیض کے لیے، یعنی بعض سر کے حصے کا مسح بیان کرنے کے لیے اپنے کچھ سر کا مسح کر لو. بعض تبعیض کے لیے یعنی بعض سر کا مسح کافی. جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کی مثال پیش کی تھی.
آتے ہی آپ لوگ مائک اپنے آف کر دیا کریں، دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی. تو انہوں نے کہا کہ ومسحوا برؤوسکم میں با تبعیض کے لیے، یعنی با کچھ حصے کے مسے کو بیان کرنے کے. میں نے اس کی مثال دی تھی پہلے آپ کو، جیسے آپ کہتے ہیں اخذتہ بثوبہ، میں نے اس کے کپڑے سے پکڑا. بثوبہ، آپ پورا کپڑا تو نہیں پکڑتے انسان کو، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا کھینچنے کے لیے، کچھ حصہ پکڑتے ہیں نا. تو کہتے ہیں با عربوں کے کلام میں تبعیض کے لیے، یعنی کچھ حصے پر حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے. تو یہاں پر بات تعویذ کے لیے، ویسے آگے آپ پڑھیں گے ہم سیبے وغیرہ نہ بھی کہتے ہیں کہ بات تعویذ کے لیے نہیں آتی، با اصل میں الساق ہی کے لیے آتی ہے. یعنی الساق سے مراد ہے فعل کو اپنے معمول تک متعدی کرنے کے لیے آتی ہے، بس تعدیہ کا فائدہ دیتی ہے، الساق کے لیے ہوتی ہے. اور تمییز کے لیے ہونے کی دلیل چاہیے. اب یہاں پر تو کوئی دلیل نہیں، بلکہ دلیل تو اس کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کیا آپ نے تو پورے سر کا مسح کیا ہے، تو دلیل تو اس کے خلاف ہے. تو باپ کو تمییز کے معنی میں یہاں پر لینا یہ غلط ہے. اور دوسرا جو ان کا قیاس ہے وہ اس حدیث میں، دیکھیے حدیث پھر ہم اس کو واضح کرتے ہیں. حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ حدیث عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفين. بس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پیشانی کا مسح کیا، اور پگڑی پر مسح کیا، اور موضوع پر مسح کیا. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پیشانی پر مسح کیا اصل میں یہ مسح الراس ہی ہے. تو چونکہ پیشانی سر کے چوتھے حصے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے پیشانی پر قیاس کرتے ہو سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لو تو کفایت کرتے. حقیقت میں یہاں پر کیا ہے، آپ نے پگڑی پر مسح کیا ہے، اور جب پگڑی پر مسح کرتے ہیں نا تو پگڑی پر مسح سے پہلے پیشانی ہوتی ہے، تو کچھ حصہ پیشانی پر ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر اصل مقصود ہے امامہ پر مسح. تو پگڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے، اور کئی دفعہ آپ نے اکیلی پگڑی پر بھی مسح کیا. آگے آپ پگڑی پر مسح کی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جب کسی نے پگڑی باندھ رکھی ہو، عرب جیسے پگڑی باندھتے ہیں، اور جیسے بعض لوگ پگڑی باندھ لیتے ہیں، تو پگڑی باندھنے میں تھوڑا یعنی تکلف ہوتا ہے کہ اس کو یعنی ایک انداز میں باندھا جاتا ہے، اس پہ وقت لگتا ہے. تو اگر کوئی پگڑی پر مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی پگڑی پر بھی مسح فرمایا ہے، اور کئی دفعہ آپ کا حصہ آپ نے پیشانی کے کچھ حصے پر بھی ہاتھ پھیرا ہے. تو میں نے کہا جب انسان پگڑی پر مسح کرے تو پگڑی پر مسح ہی مقصود ہوتا ہے، پیشانی پر مسح مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ پیشانی تو چہرے کے ساتھ دھل جاتی ہے پہلے ہی. جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو پیشانی چہرے میں شامل ہے، یہ سر میں شامل نہیں ہے. اور ہم نے اس سے پہلے چہرہ دھونے میں یہ بات پڑھی تھی کہ سر کے بال اگنے تک چہرہ چلتا ہے، پیشانی چہرے کا حصہ ہے. تو پیشانی تو پہلے دھوئی جا چکی ہے چہرے کے ساتھ ہی، تو دوبارہ اس کے مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ صحابی نے جیسے دیکھا ویسے بیان کر دیا. وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یعنی کوئی پگڑی پر یا امامہ پر مسح کرے تو پیشانی کے کچھ حصے پر ہاتھ لگ جاتا ہے، اور جیسے آپ سر پر مسح کرتے ہیں تو پیشانی کے کچھ حصے پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اس میں برائی کیا ہے؟ تو غلط نہیں، شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے کہ بالکل پہلے پیشانی پر ہاتھ ہی نہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اکیلے امامہ پر بھی مسح کیا، اکیلی پگڑی پر بھی مسح کیا، پیشانی کو آپ نے ساتھ لیا ہی نہیں، تو پیشانی کا مسح ہے ہی نہیں حقیقت میں. تو خیر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پیشانی پر کیا اصل یہ ہے. تو پیشانی پر انہوں نے چوتھے حصے کو قیاس کر کے فتویٰ جاری کر. دیکھیے وجہ استدلال کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے مسح پر اکتفا کیا ہے، باقی سر کا مسح نہیں کیا. تو کتنی عجیب بات ہے یہ کہ آپ نے تو اصل میں پگڑی کا مسح کیا ہے، سر تو آپ کا پگڑی کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو اکیلی پگڑی پر آپ نے مسح کیا ہے، تو پیشانی پر مسح مقصود ہی نہیں تھا، اس کو لے لیا، پگڑی کو چھوڑ دیا. کہتے اگر پورے سر کا مسح واجب ہوتا تو آپ پیشانی پر اکتفا نہ کرتے. یہ استدلال انتہائی غلط اور ضعیف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشانی کے برابر سر کا مسح کر لیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ اس کا جواب ہے، میں اس کی پہلے تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. فریق مخالف اس کا جواب ہی دیتے ہیں، یعنی پہلے فریق والے جو کہتے ہیں کہ نہیں پورے سر کا مسح ضروری ہے اور پیشانی برابر کافی نہیں ہے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا مسح کرنے کے بعد باقی سر کا مسح امامہ پر کیا. امامہ پر اصل میں آپ نے مسح کیا جو کہ سر کے مسح کے قائم مقام ہے. اگر پورے سر کا مسح واجب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پیشانی کے مسح پر ہی اکتفا کرتے، امامہ کا مسح نہ کرتے. تو اکیلی پیشانی کا مسح کرتے، اپنے امامہ پر کیوں ہاتھ پھیرا؟ اصل میں امامہ کا یہاں پر مسح ہے، پیشانی کا مسح تو مقصود ہی نہیں ہے.
تو یہ حنفیوں کا کوئی یعنی قول کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، یہ ضعیف اور مردود قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کم از کم جتنے حصے پر مسا کا اطلاق ہوتا ہے اتنے کا ہی کفایت کر جائے گا۔ کہتے کم از کم جتنے حصے کا مسا ہو جائے وہی کافی ہے، جتنے حصے پر مسا کا اطلاق ہو، یعنی مسا کا لفظ بولا جائے اتنے سر کا مسا کفایت کر جائے گا، اگرچہ وہ سر کا ایک بال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شافیہ کا موضوع پر پہلے موقف سے بھی زیادہ مردود موقف ہے۔ تو ان کے ہاں معمولی مسا بھی سر کے چند بالوں کا ہو جائے، ایک انگلی سر پہ تھوڑی سی لگا لو تو چلو مسا ہو گیا، یہ تو کیسا مذاق ہے۔ ان کی دلیل دیکھیے، کہتے ہیں گزشتہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی امامہ پر موضوع کا اور موضوع پر مسا کا ذکر، اوپر آپ نے حدیث پڑھی ہے، دلیل صحیح ہے، استدلال غلط ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسا بناصیته وعلى الامامه وعلى الخفين، آپ نے وضو کیا تو اپنی ناصیہ پر یعنی اپنی پیشانی پر اور اپنے امامہ اپنی پگڑی پر اور اپنے موضوع پر آپ نے مسا کیا۔ موضوع کا بعد میں بیان آئے گا، وہ جب پاؤں پر پہنے ہوئے تب ان پہ مسا ہوتا ہے۔ اب اس کو دلیل بنایا، اب استدلال کیسے کیا دیکھو، کہتے اس حدیث سے پورے سر کے مسا کا عدم وجوب ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقدار نصف ثلث یا ربع وغیرہ مقرر کرنا درست نہیں، یعنی کہتے ہیں آدھے سر کا مسا کہنا یا تیسرے حصے کا، نصف کہتے ہیں آدھے کو، ثلث کہتے ہیں تیسرے حصے کو، ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، نصف ثلث آدھے سر کا یا تیسرے حصے کا یا ربع چوتھے حصے وغیرہ کہتے ہیں مسا مقرر کرنا درست نہیں، کیونکہ لفظ ناسیہ چوتھائی سر سے کم ہوتا ہے، کہتے ہیں پیشانی وہ سر کے چوتھے حصے کے برابر نہیں، چھوٹی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ جب پیشانی پر آپ نے ہاتھ پھیرا ہے تو معلوم ہوا کہ جتنے حصے پر بھی وہ ہاتھ پھیر لے، کیونکہ پیشانی کون سا ضروری، یہ چوتھے حصے کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ اس موقف کی پہلی دلیل ہے، اور کیسے عجیب طریقے سے انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، تو بات اس پر پہلے ہو چکی ہے تفصیل سے۔ ہم بات کر رہے تھے یہ جو شافعیہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ معمولی سر کا مسا بھی ہو جائے تو یعنی بات بن جائے گی اور مسا پورا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے پہلی حدیث سے استدلال کیا جو انتہائی عجیب طریقے کا استدلال ہے۔ کہتے ہیں جب آپ نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو پیشانی کون سا سر کا چوتھا حصہ ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ معمولی سر پہ مسا کر سکتے۔ اس پر جواب پہلے ہو چکا ہے کہ پیشانی کا مسا ہوتا ہی نہیں، وہ تو آپ نے پگڑی کا مسا کیا تھا۔ دوسرا دلیل بناتے ہیں یہ آیت وضو میں وامسحوا برؤوسکم، وہی جو پہلے حنفیوں نے جیسے اس کو دلیل بنایا تھا۔ کہتے بات ابھی اس کے لیے آتی ہے، یعنی کچھ سر کا مسا کافی ہے، بات اب ایزی ہے جو کہ بعض پر دلالت کرتی ہے، کل پر نہیں، کہ کچھ سر کا مسا آپ اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ اور کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب با کسی ایسے فعل پر داخل ہو جو متعدی بنفسی، جو فعل متعدی ہو، تو داخل ہونے والی بات تبعیض کے لیے۔ کہتے ہیں یہاں پر ومسحوا فعل متعدی ہے، جو آپ نے پڑھا ہوگا فعل لازم اور متعدی کی دو صورتیں فعل کے آپ نے پڑھی، لازم جو اپنے فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اخذت ثوبا، نہیں یہ تو متعدی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اور متعدی ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی مطالبہ کرے۔ کہتے ہیں یہ بات جب متعدی فعل پر ہو تو تبعیض کے لیے ہوتی ہے، اور اگر فعل متعدی بنفسی نہ ہو بلکہ لازم ہو تو با استیاب اور الصاق کے معنی میں آتی ہے، خود انہوں نے یہ ضابطہ بنا دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، جیسے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہتے ہیں یہاں پر یہ کیونکہ فعل لازم پر آئی ہے اس لیے یہ پورے گھر کا اللہ کے پورے بیت اللہ کے طواف کا معنی دیتی ہے۔ لیکن فریق مخالف مالکیہ و حنابلہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ با کا تبعیضیہ ہونا نحویوں کیا ثابت ہی نہیں، جیسا کہ امام سیبوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بات تبعیض کے لیے آتی ہی نہیں، یعنی تبعیض کے لیے اگر آتی ہے تو کسی دلیل کے ساتھ، اور مطلق طور پر بات تبعیض کے لیے نہیں ہوتی، اس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ تو یہ فرق کرنا کہ اگر با فعل متعدی پر داخل فعل متعدی پر آئے تو وہ تبعیض کے لیے ہوتی ہے، اگر لازم پر آئے تو استیاب اور الصاق کے لیے ہوتی ہے، یہ فرق کسی معتبر نحوی نہیں کیا، بلکہ معتبر نحویوں نے یہی کہا ہے کہ با ویسے تبعیض کے لیے آتی ہی نہیں، مطلق طور پر با مطلقاً تبعیض کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ الصاق کے لیے اور استیاب ہی کے لیے آتی ہے۔ راجہ موقف ثابت ہو گیا کہ مکمل سر کا مسا ہی واجب ہے، اور کوئی بعض سر کا مسا کرتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، اور یہی احتیاط کا پہلو، احتیاط نہیں بلکہ راجہ موقف یہی ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا ہی لازم ہے۔
علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا انہوں نے آگے قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سر کے بعض حصے کے مسح پر اکتفا کیا ہو، یعنی اس کو کافی سمجھا ہو۔ اکتفا کیا ہو یعنی کچھ سر کے حصے کو مسح کو آپ نے کافی سمجھا ہو۔ البتہ یہ ضرور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشانی پر مسح کرتے تو باقی امامہ پر مکمل کر لیتے، یعنی امامہ باندھا ہوتا تو پیشانی سے آپ شروع کر لیتے، بس اتنا ہے۔ باقی اگر امامہ نہ ہوتا، جی، اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سر کا مسح تو ثابت ہو گیا، پورے سر کا مسح کرنا لازم ہے، لیکن کیا سر کے بعد کانوں کا مسح بھی کرنا وضو میں مستحب ہے یا واجب ہے یا کیا ہے؟ اب اس مسئلے پر آپ کے سامنے اظہار خیال ہوگا۔ سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، یعنی مستحب ہے، واجب نہیں۔ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ یہ مستحب اور سنت عام طور پر ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر سنت سے مراد مستحب ہوتا ہے، ویسے سنت اللہ کے نبی الاسلام کے طریقہ کو کہتے ہیں، اور عموماً جب ہم واجب کے مقابلے میں سنت کا لفظ لے کے آتے ہیں واجب کے مقابلے میں، تو مستحب کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ قول جمہور فقہاء کرام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کا ہے، اور ابن حزم ظاہری نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل کے کئی ایک احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کا مسح کرنا ثابت ہے، جیسے گزشتہ حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں ہے ثم مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر۔ جی، پہلا موقف آپ نے پڑھا، جمہور کے ہاں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، واجب نہیں، یعنی مستحب ہے، اور ان کی ادلہ وہ حدیث ہیں جن میں صرف سر کے مسح کا ذکر آیا اور کانوں کا بیان نہیں آیا۔ جی، ان کے ادلہ وہ حدیث ہیں جن میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا تذکرہ نہیں، جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ بس عبداللہ بن زید کے حدیث میں کیا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، سامنے والے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے سامنے لے آئے، پورے سر کا یوں مسح کیا کہ پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضو اس آدمی کے لیے کیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے متعلق سوال کیا۔ عبداللہ بن زیاد صحابی کے پاس کوئی آدمی ہے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے وضو والا وضو کر کے دکھا دے۔ عبداللہ بن زیاد نے اس کو یہ وضو کر کے دکھایا، اور اس میں صرف اکیلے سر کے مسح کا ذکر ملتا ہے، کانوں کا نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ کانوں کا مسح واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو صحابی ضرور کرتے، کیونکہ مقام تعلیم تھا، وہ بندے کو تعلیم دے رہے تھے۔ اسی طرح عثمان بن زید کی جو آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے، تفصیل مفصل حدیث گزری تھی، وہ شروع میں سر کے مسح کے بیان میں، وہ حدیث آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس میں ہے ثم مسح براس، پھر آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے، یہاں پر بھی کانوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جب کانوں کا ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اکیلے سر کا مسح کافی ہے، کان لازم نہیں ہے۔ جی، گزشتہ حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی عملی صورت پیش کی اور اکیلے سر کا مسح ہی کافی سمجھا، کانوں کا مسح نہیں کیا۔ یعنی ان کی دلیل وہ حدیث ہے جن میں اکیلے سر کے مسح کا تذکرہ ہے اور کانوں کا ساتھ ذکر نہیں ملتا۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ بعض حدیث میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کے مسح کرنے کا ذکر ملتا ہے تو آپ کا فعل ہے محض، صرف آپ کا فعل ہے، یعنی آپ نے کیا ہے ایسا بس، اور محض فعل وہ وجوب کی دلیل نہیں بنتا، یعنی کیا وجوب کی دلیل ہونے کے لیے اس پر حکم ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہتے ہیں آپ نے حکم نہیں دیا۔ بعض حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کیا ہے، اور تمام حدیث میں آپ کے کرنے کا ذکر بھی نہیں ملتا، تو معلوم ہوا کہ کبھی اگر آپ نے کیا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، مستحب ہے، سنت ہے، لازم نہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بھی کانوں کے مسح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ فعلی ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، اور فعل سے کہتے ہیں وجوب ثابت نہیں ہوتا، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے محض استحباب اور سنت ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ مزید کہتے ہیں جمہور نے کہا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ابن جریر طبری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے
انہوں نے فرمایا، ابن جریر نے فرمایا، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی سب علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے دونوں کانوں کا مسح ترک کر دیا، یعنی کانوں کا مسح نہیں کہ اس کی طہارت یعنی وضو درست ہے۔ تو اجماع نہیں خیر مسئلہ میں، اجماع کے ایسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں کئی، سب کا اتفاق کہنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اجماع کی بحث میں آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ اجماع تو چند مسائل میں صحابہ کے دور میں ہوا ہے، اور بعد میں تو اجماع اس کا ثبوت ہی مشکل ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ درست نہیں، کیونکہ بعض سلف سے یعنی بعض صحابہ و تابعین سے اس مسئلہ میں اختلاف منقول ہے۔ تو خیر پہلا موقف تھا جمہور علماء کرام کا، جو کانوں کے مسح کو مستحب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کانوں سمیت سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ یہ ان کے ہاں سر کا مسح کرنا وہ بھی واجب ہے، اور کانوں کا مسح بھی واجب ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب اور بعض مالکیہ کا یہ موقف ہے۔ ان کی دلیل آیت وضو ہے۔ آیت وضو آپ نے پڑھی، وامسحوا برؤوسکم، اس میں سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور کان سر کا حصہ ہے، کان سر میں داخل ہے، یعنی کان سر کا حصہ ہے۔ جیسے اس کی دلیل حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے۔ تو جب کان سر کا حصہ ہے تو یہ بھی پھر مسح میں شامل ہوگی۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے آپ نے پہلے وہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں شروع میں پڑھا تھا نا، کہ بعض فقہا نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب نہیں ہے، یہ محض سنت ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں بس چہرے کا ذکر ہے۔ تو ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ساتھ یعنی منہ کو اور ناک کو چہرے میں شامل کیا ہے، یہاں پر بھی آپ نے اپنے عمل کے ساتھ کانوں کو سر کے ساتھ شامل کیا ہے، آپ نے کانوں کو سر کا حصہ قرار دیا۔ تو جو قرآن کریم کا لفظ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اور کان ساتھ ہی ہیں سر کے۔ اب دیکھیں نا، گردن کے اوپر جو بھی ہے اس سب کو وضو میں شامل کیا گیا ہے، یعنی چہرہ اور سر۔ اب درمیان میں کان ہے، ان کو کہاں لے جائیں؟ ان کو کسی کے ساتھ تو ملانا ہوگا، چہرے کے ساتھ نہیں ملایا جاتا ہے ان کو، کوئی بھی ان کو چہرے کا حصہ نہیں کہتا، تو سر کے ساتھ ہیں ہی۔ جب سر کے ساتھ ہے تو ان کا حکم وہی ہے جو سر کا حکم ہے، اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، جیسے ابو امامہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الرأس۔ باقی حدیث کی کچھ کہتے ہیں موقوف ہے، کچھ کہتے ہیں مرفوع ہے، اور ان کا کہ حدیث مرفوع ثابت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ثابت ہے کہ آپ نے کانوں کو سر کا حصہ قرار دیا۔ اور دوسرا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کانوں کا مسح کیا ہے، کئی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، کہتے ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرف غرفة فمزمز واستنشق۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے وضو کیا ایک دفعہ، تو آپ نے ایک چلو لیا، چلو سے آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اکٹھا ایک عمل کیا۔ ثم غرف غرفة، پھر آپ نے دوبارہ چلو لیا، فغسل وجهه، اور اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم غرف غرفة، پھر آپ نے ایک چلو لیا، فغسل يده اليمنى، دائیں بازو کو دھویا۔ ثم غرف غرفة، پھر دوبارہ آپ نے پانی کا چلو لیا یعنی برتن سے، فغسل يده اليسرى، بائیں بازو کو دھویا۔ ثم مسح برأسی، پھر سر کا مسح کیا، وأذنه، اور اپنے کانوں کا بھی مسح کیا۔ باطنہما بالسباحتین، کانوں کے اندرونی حصے کا آپ نے شہادت کی دونوں انگلیوں سے مسح کیا۔ یہ شہادت کی انگلی کو سباحہ بھی کہتے ہیں، سبابہ بھی کہتے ہیں، سباحتین ان کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بندہ تسبیح کرتا ہے، تسبیح میں یہ انگلی عام استعمال ہوتی ہے، اور اب تو اسی انگلی پر ساری تسبیح کرتے ہیں، یعنی اسی پر سارا شمار کرتے ہیں، ہم باقی انگلیوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا۔ کیسے کانوں کا مسح کیا؟ اس کی کیفیت ہے باطنہما بالسباحتین، کہ کانوں کے اندرونی حصے کا، باطنی حصے یعنی اندرونی حصے کا آپ نے شہادت کی دونوں انگلیوں سے مسح کیا، شہادت کی دونوں انگلیوں کو آپ نے کانوں کے اندر گھمایا۔ وظاہرہما بابہامہ، اور کانوں کے باہر والے حصے کا آپ نے انگوٹھوں سے مسح کیا، جیسے ہم کرتے ہیں نا، شہادت کی انگلی کو کان میں ڈال کر گھماتے ہیں، اور کانوں کے پچھلے حصے کا، ہم ظاہری حصے کا مسح وہ انگوٹھے اس طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو یوں آپ نے مسح کیا۔
جیسے عام کیفیت ہے کانوں کے مسح کی۔ ثم غرف غرفتن، ابن بس فرماتے ہیں پھر آپ نے پانی کا چلو لیا، فغسل رجلہ الجمنہ، آپ نے دائیں پاؤں کو دھویا، ثم غرف غرفتن، پھر پانی کا چلو لیا، فغسل رجلہ اليسرى، اور بائیں پاؤں کو دھو لیا۔ سنن نسائی میں روایت ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں واضح آپ نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا ہے، سر کے ساتھ آپ نے کانوں کا مسح بھی کیا۔ اور یہی بات حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے۔ حدیث مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ اس میں ہے، قال کہتے ہیں اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وضوء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، فتوضا، اسے آپ نے وضو کیا، فغسل کفیہ ثلاثا، آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، وغسل وجہہ ثلاثا، اور چہرہ دھویا اپنے 3 مرتبہ، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے دونوں بازوں کو دھویا، ثم مسح برأسہ واذنیہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، ظاہرہما و باطنہما، یعنی کانوں کے باہر والے حصے کا بھی اور اندر والے حصے کا بھی، ظاہر بیرونی حصے کا، و باطنہما، اور اندرونی حصے کا۔ تو اس میں بھی کانوں کا مسح ثابت ہے سر کے ساتھ۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں سمیت سر کا مسح کرنا منقول ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ کانوں سمیت سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ باقی بعض حدیث میں ذکر نہ ملنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اس کے حکم کو، اس کے وجوب کو نہ مانیں۔ تو کانوں سمیت سر کا مسح کرنا واجب ہے، جس کے دلائل آپ نے ابھی پڑھ لیے ہیں۔ رہی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا فعل اللہ کے حکم امسحوا برؤوسکم کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ یہ آپ اصول فقہ میں ایک قاعدہ پڑھیں گے کہ جب قرآن کریم میں کوئی حکم مجمل آئے جس کی تفصیل اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہو، تو مجمل حکم جب وجوب کا ہوگا تو آپ کا فعل جو اس مجمل کے بیان میں ہے، اس کی حیثیت بھی وجوب کی ہوگی۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اور قرآن کریم میں نماز کا پورا طریقہ نہیں اللہ نے بتایا کہ کیسے نماز پڑھو، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے کیا ہے۔ آپ نے جیسے نماز پڑھی، اب پوری نماز پڑھنا ویسے ہی واجب ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھا کرو۔ تو جیسے نبی اسلام نے بیان کیا، تو پورا بیان آپ کا قرآن کریم کے مجمل حکم کی تفصیل ہے۔ تو جو مجمل یعنی جو اصول، مجمل میں نے جو غیر مفصل بات ہو اس کو مجمل کہتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ مجمل ہے اور اس کا بیان وہ مفصل اور مفسر بیان ہے۔ تو جو مجمل کا حکم ہو، مجمل کا حکم وجوب کا ہے تو بیان کا حکم بھی وجوب کا ہوگا۔ یہی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وسلم کا فعل اللہ تعالیٰ کے حکم وامسحوا برؤوسکم کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سروں کا مسح کرو، اور آپ نے کانوں کو سر کا حصہ قرار دیا، تو آپ کا بیان اس قرآن کریم کے اس لفظ کی تفسیر ہے۔ تو جو سر کے مسح کا حکم ہے، کان بھی اس میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کان سر میں داخل ہے، اگر داخل نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسح نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔ اسی سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک بات ہے جو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا، وگرنہ اس کے ذکر کی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں اس کا گردن کے مسح کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ عوام میں منتشر ہے اور کچھ حنفی گردن کا مسح کرتے ہیں، اس لیے فقہا میں بھی تھوڑا سا اس پر بحث ہے، تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا کیسا ہے؟ گردن، یہ سر سے نچلے حصے کو گردن کہتے ہیں، واضح ہے۔ سر کے مسح کے وجوب پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے، لیکن کیا سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وضو میں گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، لازم نہیں، مستحب کہتے ہیں۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور بعض متاخرین شافعیہ کا ایک قول ہے، اصل میں حنفیہ کا زیادہ موقف ہے۔ ان کی 1-2 دلیلیں انتہائی ضعیف روایات ہے۔ پہلی حدیث عن طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ نبی جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذالة وهو اول الکفہ۔ تو طلحہ بن مصرف اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھا ہے اس کا،
طلحہ بن مصرف نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے ان کے دادا عمر بن کعب یا کعب بن عمر دادا کا نام ہے، ان سے بیان کیا ہے۔ کعب بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار اپنے سر کا مسح کیا، حتیٰ کہ یعنی مسح کو گردن تک لے گئے، کہ یم سورا سو رئی تو رسول، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یم سورا سو مرتم واحدہ، ایک مرتبہ سر کا مسح کرتے ہو، حتیٰ بالغ القضالہ، حتیٰ کہ آپ گردن پر تک پہنچے، اور وہ اول الکفا، جو جہاں سے گردن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کفا کہتے ہیں بال جہاں پہ ختم ہو جائے۔ تو خیر اس اگر روایت ضعیف ہے اگرچہ، تو اگر صحیح مانے تب بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس میں گردن تک مسے کا ذکر ہے، گردن کے مسے کا اس میں حدیث میں بھی بیان نہیں ہے، لیکن یہ روایت آپ دیکھیے ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے، یہ روایت ضعیف ہے سب کے، اور امام نووی نے کہا ضعیف بالاتفاق، اوپر جو عبارت لکھی ہے، رواہ ابو داؤد و احمد وهو حدیث ضعیف عند جمہور المحققین، جمہور محققین کے ہاں، ان سب محققین کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام نبی نے کہا ضعیف بالاتفاق، متفقہ طور پر یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جمہور محققین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال درست نہیں، اس کو دلیل بنانا وہ درست نہیں ہے، کسی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے صحیح چاہیے۔ دوسری ان کی دلیل وہ بھی اس سے بڑھ کے ضعیف ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ اذا توضا ماسح عنقہ، عبداللہ بن عمر سے ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے تو اپنے گردن کا مسح کرتے، عبداللہ بن عمر جب وضو کرتے تو اپنی گردن کا مسح کرتے اور کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من توضع، جو وضو کرے و مسح عنقہ، اور گردن کا مسح کرے، لم یغل بالاغلال یوم القیامہ، روز قیامت اس کی گردن میں توق نہیں پہنایا جائے گا، لم یغل، توق جو گردن میں مجرموں کے اللہ تعالیٰ بیڑیاں ڈالے گا اور زنجیریں ڈالے گا، اس کو توق کہتے ہیں، یعنی جہنم میں اس کی گردن میں توق نہیں ڈالا جائے گا، بیڑیاں یا زنجیریں نہیں ڈالی جائیں گی اس کو عذاب میں، جو گردن کا مسح کرے۔ یہ اول تو روایت کسی یعنی حدیث کی معروف کتاب میں نہیں ہے، اس کو ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے، رواہ ابو نعیم الاصبہانی، رواہ ابو نعیم الاصبہانی فی تاریخ اصبہان، اصفہان کی تاریخ میں ابو نعیم اصفہانی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، کسی حدیث کی معتبر کتاب میں یہ روایت ہے نہیں، یہ ضعیف ہے، اس کو سب محققین ضعیف کہتے ہیں۔ تو خیر معلوم ہوا کہ گردن کے مسح پر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، دونوں ہیں، دونوں ہی ضعیف ہے، پہلی سے کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا گردن کا مسح، اور دوسری بھی ضعیف ہے، پہلی بھی ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ کہ گردن کا مسح ثابت نہیں، مستحب بھی نہیں، کیونکہ ثابت نہیں، یہ حنفیوں کے علاوہ سب فقہا کا یہ قول ہے۔ نوٹ نے لکھا کہ بعض مالکیہ نے گردن کے مسح کو مکروہ بھی کہا ہے، مکروہ ہے یعنی یہ غلط عمل ہے جو خلاف شریعت ہے، اور بعض نے بدعت کہا ہے۔ جمہور کی دلیل کیا ہے کہ یہ کہ گردن کے مسح کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں، گردن کے مسح کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اور عبادات میں اصل عدم مشروعیت ہے، الا ہے کہ کسی کام کی مشروعیت کی دلیل آ جائے۔ عبادات میں توقیف ہے، یعنی عبادات میں یہ ہے، عدم مشروعیت سے مراد ہے کہ کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہوتی، عبادات میں اصل یعنی عبادات میں دلیل کے عدم مشروعیت، کہ کسی عبادات میں اصل یہ ہے کہ عبادت ثابت نہیں ہوتی، عدم مشروعیت یعنی عبادت ثابت نہیں ہوتی، الا کہ کسی کام کرنے کی مشروعیت یعنی ثبوت کی دلیل آ جائے، مشروعیت میں نا ثبوت، جب تک کہ کسی کام کے ثبوت کی دلیل نہ ملے ہم اس کو غیر مشروع اور غیر ثابت ہی مانیں گے۔ تو وضو اللہ کی عبادت کا عمل ہے، اللہ نے جیسے کہا ہم نے ویسے وضو کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کر کے دکھایا ہم نے ویسے وضو کرنا ہے، اور وضو میں گردن کا مسح موجود نہیں اور نہ ہی ثابت ہے، اس لیے غیر مشروع ہے، غیر ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت میں بے شمار صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے، اور جب کوئی چیز ثابت نہ ہو تو اس کا بدعت کے قریب تر ہونے کا امکان زیادہ ہے، یعنی خلاف شریعت، خلاف سنت۔ تو وضو کی عبادت میں اضافہ اور عبادت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا بدعت ہے، عبادت مقرر کرنے کا حق صرف شارع کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت مقرر نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کی، اس چیز کو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ وضو میں عبادت میں اضافہ ہے بغیر دلیل کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد،
یا ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ جس نے کوئی ایسا کام یا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود، یہ رد ہے، اور اس کے ثبوت کی کوئی وجہ نہیں۔ آگے اس کے مردود ہونے پر ہی ائمہ کے ایک دو قول مزید دیکھ لیجئے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام نووی شافعی فقہا میں سے، اور ان پر شافعی میں کئی کتابیں ہیں، اور صحیح مسلم کے اشارے بھی ہیں۔ المنہاج کے نام سے صحیح مسلم کی شائع کی ہے، اور فقہ میں ان کی بہت سی کتابیں ہیں، تو شافعی المذہب ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں گردن کے مسح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ رہی طلحہ بن مصرف کی روایت کے اوپر آپ نے پڑھی ہے نا، جس کو یہ طلحہ بن مصرف کی روایت، یہ اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، رہی طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ کی روایت یا حدیث تو اس کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق۔ اسی طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں گردن کا کبھی مسح کیا۔ جب آپ نے گردن کا مسح نہیں کیا تو ہم اس کو مشروع یا ثابت نہیں کہہ سکتے۔ تو راجح موقف یہی ہے، راجح موقف یہی ہے کہ گردن کا مسح کرنا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ بھی آپ سے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں۔ تو ہر مسلمان کو دلیل ثابت کے ساتھ چلنا چاہیے، ثابت دلیل کے ساتھ ہی چلنا ضروری ہے۔ اور عبادات میں خاص طور پر یہ اصول یاد رکھیں، عبادات وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں تبھی مشروع اور جائز ہوتی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ منع تو نہیں کیا گیا، یہ منع نہیں کیا گیا، یہ بات معاملات میں چلتی ہے۔ معاملات میں یا موجودات الکون، کائنات کی جن اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اجازت دی ہے، جب ان کے حرام ہونے کے دلیل نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ان کا استعمال جائز ہے، جیسے حیوانات، نباتات، جمادات، اور جو بھی ان جدید ایجادات جن کے ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو ان کا صحیح ہونا ثابت ہے۔ اب بہت سے لوگ اپنی جہالت کے ساتھ بدعت سے جب ان کو روکا جائے، جب کہا جائے کہ عبادت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، عبادت میں اس چیز کا اضافہ یہ بدعت ہے، تو پھر وہ اپنی جہالت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو آپ عام طور پہ آج کل جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادات، آپ یہ لائٹ استعمال کرتے ہیں، پنکھا استعمال کرتے ہیں، اسپیکر استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تو بدعت ہے، ساری نئی چیزیں ہیں۔ تو بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی تمام اشیاء کو تمہارے فائدے میں، تمہارے استعمال کے لیے جائز قرار دیا، جب تک ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ تو جو بھی اشیاء جن سے منع نہیں کیا گیا، جن کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اب اللہ نے زمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑی جدید سہولیات پیدا کی، تو بالاتفاق ان کا استعمال جائز ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ عبادات نہیں ہے، یہ زمین کی تمام اشیاء ہمارے فائدے میں اللہ نے پیدا کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کچھ نئی ایجاد نہیں ہوا تھا، جیسے نہ پٹرول تھا نہ گیس تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پٹرول اور گیس کا استعمال یہ بدعت ہے اور حرام ہے، یہ جہالت ہے اس طرح کی باتیں کہنا۔ تو معاملات میں جو ہمارے اشیاء کے ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں یا ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں موجودات الکون میں، اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں، یہ جائز ہیں، ان کا استعمال صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے فائدے میں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو اس کے علم کے ساتھ ان چیزوں کی ایجادات کے اللہ نے توفیق دی۔ تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، ان کا استعمال بلکہ قرآن کریم میں ثابت ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرمایا آسمان و زمین کی اشیاء کو ہم نے تمہارے فائدے میں پیدا کیا، تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے۔ تو ہمارے جو اللہ نے چیزیں مسخر کی ہیں، جو ایجادات نئی نئی آتی ہیں، سب یہ تسخیر کائنات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان کو بدعت کہنا بہت بڑی جہالت ہے۔ ہاں، جو عبادات ہیں، عبادات صرف اسی حد تک ثابت ہیں جس حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کی، نماز میں، روزے میں، اور اس طرح وضو میں، غسل میں، اور ان تمام امور میں، اور دیگر جو بھی ساری عبادات ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، یا دیگر جو امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا کے اعمال ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے بغیر ان کو ثابت کرنا یہ ہے بدعت۔ تو عبادت اس حد تک ہی کرنا صحیح اور جائز ہے جس حد تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت۔ اگر آپ کوئی نئی چیز ثابت کریں گے وہ بھی بدعت، اور اضافہ، وہ اضافہ بھی بدعت ہے، اور اگر آپ مقدار میں اضافہ کریں گے وہ بھی بدعت اور مردود ہے، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔
اس لیے یوں کہہ دینا کہ کوئی بات نہیں، یہ گردن کون سی کوئی دور ہے، سر کے قریب ہی ہے، بھائی سر کے پاس ہے تو کیا ہوا، ہم اپنی مرضی سے اس کو اعضائے وضو میں شامل نہیں کر سکتے، اور بغیر کسی دلیل کے ہم اس پر مسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو آپ نے سب تفصیل سے پڑھ لیا۔ تو آج ہم نے جو مسائل پڑھے ہیں ان میں آپ نے آغاز کیا تھا، خلاصتاً آخر میں ذکر کر دوں، ہم نے آغاز کیا تھا سر کے مسا سے۔ تو آپ نے پڑھا کہ سر کا مسا کرنا تو رکن ہے وضو کا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اختلاف اس میں تھا کہ کتنے سر کا مسا کرنا، کتنے سر کا مسا کرنا یہ وضو میں لازم ہے۔ تو پورے سر کا مسا ضروری ہے یا کچھ سر کا مسا کفایت کر جاتا ہے؟ تو جمہور فقہا کا موقف وہی راجح ہے، مالکی اور حنابلہ کا، کہ پورے سر کا مسا کرنا لازم ہے۔ اس پر آیت وضو بھی دلیل ہے، اور کئی ایک احادیث میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسا کیا۔ اور چوتھے حصے کا مسا کرنا یا تھوڑے حصے کا مسا کرنا، اس پر کوئی دلیل واضح نہیں ہے، اور استدلال غلط ہے جن ادلہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب تفصیل آپ لوگوں نے پڑھی۔ اس کے بعد کانوں کا مسا پڑا۔ کانوں کے مسا میں بھی تھوڑا اچھا اختلاف ہے، لیکن کان سر کا حصہ ہے، جب ثابت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسا کیا ہے، تو کانوں کا مسا بھی سر کے ساتھ ہی ہے، اور جیسے سر کا مسا کرنا واجب ہے ویسے ہی کانوں کا مسا کرنا بھی واجب ہے۔ اور تیسرا ہم نے آخر میں پڑھا یہ کہ گردن کے مسا پر کوئی دلیل ثابت نہیں، تو گردن کا مسا بدعت ہے، یہ خام خواہ کا اضافہ ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ واللہ اعلم۔ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔